السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یہودی کے واقعے کو پیش کروں گی۔ یہ واقعہ مدینہ پاک کا رلانے والا واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور آپ کے پاس صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا مسجد نبوی کی طرف آتا ہے اور وہ بھی اونٹ پر بیٹھا ہوا، اور اس کی اونٹ اتنی کمزور، ایسے جیسے کہ ابھی مرنے والی ہو۔ سیدھا مسجد نبوی کے پاس آ کر وہ بوڑھا کہتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اینا محمد، کہ محمد کہاں ہیں، آپ کے نبی کہاں ہیں؟ سب نے کہا کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بوڑھا اپنی اونٹنی سے اترتا ہے اور پورے مجمع کو چیرتا ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بڑے میاں تم یہاں آئے، کچھ کام سے آئے ہو؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا، ذرا غور سے سننا۔ پورے رعب کے ساتھ اس نے کہا، میں یہودی ہوں، ایمان قبول نہیں کرنے والا، مجھے ایمان کی دعوت مت دینا، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، نماز پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میری اونٹنی مری مرائی پڑی ہے، بہت کمزور ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو نبیوں کے دل میں تو رحم ہوتا ہے، نبیوں کے دل میں تو کرم بہت ہوتا ہے نا، آپ مجھے ایک اچھی اونٹنی کا بندوبست کر دیجئے، باقی میں یہودی ہوں، نہ ہی تو میں کلمہ پڑھوں گا، نہ نماز پڑھوں گا، اور نہ ہی آپ کی کوئی بات مانوں گا، آپ میرے لیے اونٹ کا بندوبست کر دیجئے۔ سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ آئیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو اپنے قریب میں بٹھایا، کہا کہ بوڑھے میاں بیٹھو بیٹھو، ابھی تمہاری اونٹنی کا بندوبست ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحاباؤ، تم میں سے کون ہے جو اس کو اپنی اونٹنی دے؟ آج وہ اونٹنی دے گا تو میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے پاس 2 اونٹنی ہیں اور وہ دونوں جوان ہیں۔ اللہ کے رسول، اس سے سستا سودا کون سا ہوگا کہ اونٹنی جا رہی ہے اور جنت آ رہی ہے؟ وہ یہودی کو کہا کہ بھائی اونٹنی تیار ہے، آپ چلے جائیں۔ وہ یہودی گئے، اونٹنی کو رسی سے باندھا، پھر اندر حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کیوں، اب یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت؟ تو کہا کہ اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، سواری کا تو بندوبست ہو گیا، کپڑے کا بھی انتظام کروا دے تو بہت اچھا ہوگا، اور ہم نے تو سنا ہے کہ نبی بڑے رحم دل والے ہوتے ہیں، تو آپ میرے لیے کپڑوں کا بھی انتظام کروا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ آ جائیے، اپنے قریب میں بٹھایا، اور اللہ کے رسول نے پھر اعلان فرمایا کہ کون ہے جو ان بوڑھے میاں کو کپڑا دے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اس کو قبر میں جنت کا لباس عطا کرے گا۔ ایک صحابی کونے میں کھڑے تھے، کہا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ وہ صحابی کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس 4-5 جوڑی کپڑے ہیں، آپ جتنے کہو اتنے کپڑے دے دوں گا، اس لیے کہ کپڑے دیتا رہوں گا اور جنت کے کپڑے میری قبر میں بچھائے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ، ان کے پاس کپڑے ہیں، ان کا گھر قریب میں ہے، وہاں جا کے لے لو۔ یہ بوڑھا یہودی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر جاتا ہے اور کپڑے لے لیتا ہے۔ اس کے بعد کپڑوں کو اپنے اونٹ کے اوپر باندھا، اور باندھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گیا۔ اس بوڑھے آدمی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تھوڑا سا رنگ بدلا۔ کہا کہ اب کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھوک بھی تو لگی ہے نا، کھانا بھی تو چاہیے، اس کا بھی انتظام کروا دے۔ جب مجمع میں بھوک کا ذکر آیا تو سناٹا چھا گیا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کھانا بھی نہیں تھا۔ وہ زمانہ ہی ایسا تھا۔ جیسے اس بوڑھے میاں نے کہا کہ بھوک بہت لگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
فرمایا میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے، میں خود 3 دن سے روزی کا انتظار کر رہا ہوں، میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں، میرے پاس تمہاری بھوک کا انتظام نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہاں پر ایک صحابی کھڑے تھے جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ نبی کے دربار میں اونٹ مانگا گیا تو اونٹ مل گیا، نبی کے دربار میں کپڑا مانگا گیا تو کپڑا مل گیا، اور نبی کے دربار میں کھانا مانگا گیا تو کھانا نہیں ملا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہ لگا، میں فوراً باہر نکلا اور میں گھر گھر بھیک مانگتا تھا۔ ارے کسی کے پاس 2 روٹی ہو تو ذرا بوڑھے میاں کو پہنچا دو، لیکن ہر گھر سے آواز آتی کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے، جا کر کہا کہ اے فاطمہ، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو دے دو، وہ نبی پاک کے یہاں ایک بوڑھا یہودی مہمان آیا ہے، اگر 2 روٹی مل جائیں گی تو آج ہم سب کی عزت رہ جائے گی۔ اس لیے کہ نبی نے اونٹ کا انتظام کر دیا، نبی نے کپڑوں کا انتظام کر دیا، اب صرف 2 روٹی کا انتظام کرنا باقی ہے۔ حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا کہ جب ابا کے گھر 3 دن سے فاقہ ہے تو کیا بیٹی کے گھر میں کھانا ہوگا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے لیکن ہماری تو عزت کا سوال ہے، ہم نے سب دیا، اب صرف کھانے کا معاملہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، قربان جاؤں حضرت فاطمہ پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے سلمان، تھوڑے کنارے کھڑے ہو جاؤ، میں اپنا دوپٹہ اتار کے دے رہی ہوں، یہ میرا دوپٹہ لے کر جاؤ، اور دیکھو بازار میں ایک یہودی ہے جس کا نام شمون ہے، اس کے پاس یہ دوپٹہ وزن کرواؤ اور گروی رکھو، اور جو اناج ملے تو اناج لے آؤ، یا وہاں اگر روٹی تیار ملے تو روٹی لے لینا، اور وہ جا کر میری طرف سے میرے نبی کو پہنچا دو تاکہ میرے نبی میرے ابا مہمان کی خدمت کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر حضرت فاطمہ کا دوپٹہ دیا، کہا کہ اس کو گروی رکھ لے اور 2 روٹی دے دے، آج میرے نبی کی عزت اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، ان کا معاملہ ہے۔ وہ شمون یہودی، اس نے حضرت فاطمہ کا دوپٹہ لیا اور جو وزن کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر وزن کرنے رکھا، اب وہ وزن تو ہو رہا ہے اور یہ یہودی روئے جا رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں آئے، کہتے ہیں کہ تم رونا بند کرو، جلدی سے اس کا وزن کرو، اس کو تولو، اور جو اناج یا روٹی ملتی ہے وہ مجھے دو، اس لیے کہ مجھے جلدی سے پہنچانا ہے۔ لیکن وہ شمون برابر روئے جا رہا تھا۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے شمون کے کندھے کو پکڑا اور کہا کہ شمون، اس کو تول لے اور جو روٹی ہے مجھے دے دے۔ وہ شمون یہودی نے حضرت سلمان فارسی کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی چونک گئے اور کہا میں تو فاطمہ کا دوپٹہ وزن کرانے آیا اور اس کے بدلے 2 روٹی لینے آیا ہوں، اور تم ایمان قبول کرنے کی بات کرتے ہو۔ حضرت شمون کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے تورات میں پڑھا، اس تورات میں لکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور نبی کی سخاوت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی غیر کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کا دوپٹہ بھی گروی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کہا کہ وہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ لیا۔ روٹی لی اور اس کے بعد سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ چنانچہ جب مسجد میں پہنچے تو وہ شمون یہودی دوڑتا دوڑتا آیا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ روٹی بوڑھے میاں کو دے دی۔ وہ تو اتنے بھوکے تھے، انہوں نے کھانا شروع کیا۔ یہاں اللہ کے رسول شمون سے بات کر رہے ہیں، شمون اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہے۔ مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے، مجمع میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، شمون بار بار کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اب وہ بوڑھا یہودی جو تھا، اس کو جس کو اونٹنی بھی مل گئی، جس کو کپڑا بھی مل گیا، جس کو کھانا بھی مل گیا، وہ روٹی کا ٹکڑا توڑ توڑ کر کھا رہا تھا اور کھاتے کھاتے کہتا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو کہ شمون بھی رو رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں، یہ پورے مجمع میں سناٹا، بات کیا ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھے میاں پہلے کھانا کھا لو، بعد میں آپ کو پوری بات بتائیں گے۔ وہ بوڑھے میاں نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا، کہا اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والی کی قسم، پہلے بتاؤ تم کیا باتیں کرتے ہو۔ چنانچہ شمون نے پوری داستان سنا دی۔ اللہ کے رسول روتے رہے، صحابہ کرام کا مجمع روتا رہا۔
وہ बूढ़ा यहूदी क्या कहता, अगर शमून को हिदायत मिलती है मेरी वजह से तो मेरे से बढ़कर कौन बदनसीब होगा कि अब भी मैं ईमान कबूल ना करूं। ये कहकर बूढ़े ने ईमान कबूल किया, लेकिन उन बूढ़े आदमी के ईमान को कबूल करने का अंदाज भी तो बड़ा अजीब था। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कलमा पढ़ो ईमान आ जाएगा। अरे कलमा पढ़ो ईमान आएगा। बूढ़े ने कहा कलमा नहीं पढ़ूंगा, मेरा ईमान तो अजीब ईमान होगा। वो बूढ़े आदमी ने आसमान की तरफ देखा, कहा कि अल्लाह, अगर मेरा तुझ पर ईमान लाना और मेरा मोहम्मद पर ईमान लाना अगर तुझे पसंद है तो इसी वक्त मेरी रूह को निकाल ले। ए अल्लाह, अगर ईमान कबूल है तो फिर रूह को निकाल। अभी तो अल्लाह के रसूल खड़े होते और देखते कि इतने में वो बूढ़ा जमीन पर गिरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा और अल्लाह के रसूल के कदमों पर जान दे दी। सुभान अल्लाह, ये था ईमान। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे ईमान में भी मजबूती पैदा फरमाए और हमें मरते वक्त कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नसीब फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वाकया पसंद आया होगा। अगर आपको वाकया पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करूंगी एक और नए वाकये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।